الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ والذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا، یتلو علیہم آیاتہ، پڑھ کر سناتا ہے ان کو اس کی آیتیں، ویزکیہم، اور ان کو سنوارتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور عقل مندی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ پڑے ہوئے تھے صریح بھول میں۔ بھائیو، یہ آیت قرآن پاک میں 3-4 جگہ پر مختلف مقامات میں آئی ہے، اور جس ترکیب کے ساتھ یہ آیت اس جگہ واقع ہوئی ہے، ہر دفعہ اس ترکیب کے ساتھ نہیں آئی۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم کتاب اور حکمت کو تزکیہ کے بعد رکھا ہے، اور کچھ مقامات میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم کتاب اور حکمت کو پہلے رکھا ہے۔ جیسے یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اس طرح ترکیب ہے۔ تو آئیے ذرا اس آیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا اس آیت کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس آیت کے ساتھ ہماری زندگی کا کیا تعلق ہے، اور اس آیت سے کتنی اہم سبق آموز باتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک نبی۔ سب سے پہلی بات جو ہے نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کھلم کھلا اظہار کیا ہے کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ امیین میں بھیجا ہے۔ امیین، بعث فی الامیین رسولا۔ اب امی کسے کہتے ہیں؟ امی کا اصل میں لفظی ترجمہ ہوتا ہے ماں کی طرف منسوب ہوا ہوا، لیکن اصطلاحی طور پر امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، جس کو ظاہری طور پر لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو۔ لکھنے پڑھنے کی یاد رکھیے گا 2 قسمیں ہیں۔ ایک لکھنا پڑھنا ہوتا ہے کتابت، جس کو الف لکھا ہوا پتہ ہو کہ یہ الف لکھا ہوا ہے، جس کو پتہ ہو کہ لفظ کیسے لکھتے ہیں، جس کو پتہ ہو کہ اسد اللہ کہ اگر لکھا ہوا ہے کہیں تو کیا کیسے لکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں کتابت کا جاننا۔ تو عام طور پر اصطلاحی معنوں میں ان پڑھ جو ہے وہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ جس آدمی کو کتابت کی سمجھ نہ بوجھ نہ ہو۔ ظاہری بات ہے جس کو کتابت کی سمجھ بوجھ نہیں ہے وہ اس بات کو لازم تو نہیں کرتا کہ وہ اس کو جانتا بھی نہیں ہے۔ مثلاً ہم لوگ اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، لیکن اگر ہم میں سے کوئی ان پڑھ ہے، اس کو اگر اس کے سامنے ہم لکھ دیں گے نا وہ اردو کو پڑھ نہیں سکے گا، اس کو پتہ نہیں ہوگا یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ حروف کیا ہیں، لیکن وہ اردو کو بول سکے گا، وہ پنجابی کو بول سکے گا۔ تو امی ظاہری معنوں میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو شخص ان پڑھ پڑھنا لکھنا جانتا ہو ظاہری طور پہ۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جتایا ہے کہ ہم نے امیین میں رسول بھیجا ہے۔ اب آپ اس سے ذرا ایک نتیجہ نکالیں کہ کیا عرب کے لوگ، ان کے پاس علوم اور فنون نہیں تھے؟ جی ہاں، عرب لوگوں کے پاس ظاہری معنوں میں عرب لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ مثلا ان کو کتابت، فلسفہ، منطق، جو کہ اس زمانے میں روم، ایران، یونان میں جو فنون اس وقت رائج تھے، اسکلز اس وقت تھے، جس طرح ویب ڈیولپمنٹ ہے، ایپ ڈیولپمنٹ ہے، CSS لینگویج، اس زمانے میں منطق، فلسفہ تھے، لیکن عرب لوگوں کو اس سے ناواقف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معنی میں عربیوں کو امیین سے تعبیر کی ہے، اور اسی معنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی فرمایا ہے کہ ہم نے ایک امی رسول تمہیں بھیجا۔ اب وہ کراچی کے ایک صاحب ہیں، وہ مطلب منکرین حدیث میں سے ہیں، تو وہ نا امی کا ترجمہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم ماں والا ہی کریں گے جو ماں کی طرف منسوب ہو، حالانکہ ان کی بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پڑھ، تو ان کی دلیل یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ نہیں ہو سکتے کہ جو وہ نبی ہیں، حالانکہ یہ بہت بودھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ان پڑھ ہونے کو ہی دلیل رسالت بنایا ہے کہ تم دیکھو ایک شخص جس کو کتابت تک نہیں آتی، جس طرح کہ غزوہ صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا بتاؤ کہاں لکھا ہے محمد، تو جس شخص کو کتابت نہیں آتی ظاہری طور پہ، وہ تم کو اتنی بڑی بڑی توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، زندگی گزارنے کے طریقے سکھا رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ خود تو نہیں سکھا سکتا۔
اگر خود اس نے ساری باتیں بتانی ہوتی سب سے پہلے تو وہ لکھنا پڑھنا سیکھتا، اگر وہ سیکھ کے بتا رہا ہے تم کو. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دلیل رسالت بنایا قرآن پاک کے اندر کہ جس نے ایک امی رسول تمہیں بھیجا. تو امی کا معنی ہم نے دیکھا، اس کو تفصیل سمجھا قرآن پاک میں. اس کی آیت کے حوالے میں میرے ذہن میں نہیں ہے وہ آیت. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول نبی. اب یہاں دوسری بات دیکھیے، رسول منہم. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں رسول بھی فرمایا ہے، نبی بھی فرمایا ہے. اب رسول اور نبی ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہماری اسلامیات کی کتابوں میں، پی ٹی بی میں، اور اکثر علماء جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اور نبی میں فرق ہے، وہ جو فرق بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول شریعت لے کے آتا ہے، نبی شریعت لے کے نہیں آتا. رسول کے پاس کتاب ہوتی ہے، نبی کے پاس کتاب نہیں ہوتی، عموماً طور پہ، عمومی طور پہ. تو اس طرح کچھ فرق بیان وہ کرتے ہیں. لیکن میرے نزدیک جو میری رائے ہے، میرا مطالعہ قرآن، وہ اس کے نزدیک رسول اور نبی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے. اب آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو رسول فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول فرمایا. لیکن دیکھیں نوح علیہ السلام کی کتاب کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، حود علیہ السلام کی کتاب کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں کہ رسول پہ شریعت نہیں لازم ہوتی ہے، تو سب علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی ہی جو شریعت تھی اصل، اسی کو زندہ کیا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو رسول ہے. اب یہ بات بھی غلط ہوگی کہ رسول شریعت لے کے آتا ہے یا رسول کا کتاب لانا، یہ بھی بات غلط ہوگی. میں نے قرآن پاک سے مثالیں دی ہیں آپ کو. ہاں، مولانا امین احسن فلاحی نے تدبر قرآن میں ایک فرق بیان کیا ہے کہ رسول اپنی قوم پر حجت ہوتا ہے، اور رسول کے بات نہ ماننے کی وجہ سے، رسول کا انکار کرنے کی وجہ سے جو قوم ہوتی ہے منکر، اس کا اتصال ہو جاتا ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے دنیا سے، وہ زندہ نہیں رہتی. لیکن یہ بات بھی اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں کہ وہ رسول تھے، تو جو ہو تو ابھی تک ان کا ختم نہیں ہوئے دنیا سے. تو اس بات کی وجہ سے یہ بات بھی کسی حد تک کمزور ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی بندے نے ایک فرق کرنا ہو رسول اور نبی میں، تو یہ فرق کچھ حد تک جسے کہتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ ہارمنی میں ہے. قرآن پاک میں اس کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. جس طرح نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کا خاتمہ کر دیا. ہود علیہ السلام کی قوم کا، جنہوں نے نئی بات مانی. تو اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم کسی اور لیکچر میں کروں گا انشاءاللہ، تفصیلی گفتگو حوالوں کے ساتھ. لیکن بنیادی طور پہ بات سمجھ لیں کہ رسول اور نبی کا جو فرق عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے وہ ایسا ہے نہیں. میں نے آپ کو مثالیں دے کر واضح کر دیا ہے. تو آگے چلتے ہیں. منہم یتلو علیہم آیاتہ. اب اس بات ادھر ایک اور بات دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرمایا رسول منہم. منہم کا مطلب کیا ہے؟ منہم کا مطلب یہ ہے کہ انہی میں سے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سنت بیان کی ہے اپنی. وہ سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجتے ہیں نا، تو وہ اس ہی قوم کا ہوتا ہے. منہم مطلب ان میں سے. ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ قوم ہے سعودی عرب کی رہنے والی، عرب کی رہنے والی، ہم نے نبی بھیج دیا وہ امریکہ سے اٹھا کے، ایسا کبھی نہیں ہوا. منہم کا لفظ یہ بتاتا ہے ہمیں. اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، وہ اس کا ذکر آتا ہے نمرود کا. ابراہیم علیہ السلام اسی قوم کے رہنے والے تھے. نوح علیہ السلام اپنی قوم کے رہنے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے رہنے والے تھے. کیونکہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی نبوت اور رسالت سے پہلے والی زندگی کو لوگوں پر حجت بنانا ہوتا ہے کہ میں اتنی دیر تمہارے درمیان رہا ہوں، میں صادق اور امین، تم مجھے مانتے رہے ہو. اب تمہیں کیا ہو گیا کہ میں نے صرف ایک بات کا دعویٰ کیا جو کہ حق ہے، تم مجھے کہتے ہو میں جھوٹا ہوں. 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہتے رہے کہ آپ جو صادق اور امین دنیا میں نہیں ہیں. لیکن 40 سال کے بعد ایسا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حجت بنایا کہ میں تو تمہارے درمیان کتنی دیر رہا ہوں. قرآن پاک میں آتا ہی ہے. تو اس کا مطلب اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی ہمیشہ اس قوم میں سے ہی بھیجتے ہیں، کبھی غیر قوم سے کوئی نبی بن کے نہیں آتے. تو منہم انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنے کی وجہ، بعثت ہوتا ہے بھیجنا کسی نبی کو. تو اس کے مقصد اللہ تعالیٰ نے 4 بیان کیے ہیں ہمارے سامنے اس آیت کے اندر، جو کہ اصل اس آیت کا نچوڑ، لب لباب، اس کا کرکس جو ہے وہ 4 مقاصد ہے. کہ آخر نبی کرنے کیا آتا ہے، نبی کا مقصد کیا ہوتا ہے، آخر ہمیں نبی کی کیوں ضرورت ہے، کہ ہم نبی کے بغیر زندگی کیوں نہیں گزار سکتے، آخر ہمیں کیا ضرورت ہے ایک نبی کی، ایک رسول کی. یہ اللہ تعالیٰ نے
اب اس آیت میں بیان فرمایا، اور یہ آیت ایک جگہ نہیں آئی، میں نے بتایا 3-4 جگہوں پر اور مقامات میں یہ آیت موجود ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ تلاوت کرتا ہے ان آیتیں، ان کو اس کی آیتیں، یعنی نبی علیہ السلام سب سے پہلا مقصد ہے تلاوت آیات۔ اب اللہ تعالیٰ نے تلاوت آیات کو سب سے پہلے کیوں رکھا؟ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں تلاوت کا مطلب صرف ظاہری طور پر پڑھنا ہوتا ہے، کہ میں پڑھ رہا ہوں قرآن پاک کو، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ تلاوت ہے۔ تلاوت کا مقصد یہ مطلب یہ نہیں ہے، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے سمجھ کر پڑھنا، کہ یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں یا جو کہ بندہ ہمیں سنا رہا ہے اس کا مطلب، ظاہری مطلب، اس کا معنی ہمیں سمجھ آ رہا ہو۔ لیکن ہمارے ہاں تلاوت کا مفہوم کیوں چینج ہو گیا، میں اس پہ بھی تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کہ ایکچولی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو قرآن پاک سنایا تو وہ تلاوت ہی تھی، کیونکہ وہ آلریڈی عربی جانتے تھے، عربی کو سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یسبح کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ جانتے تھے کہ تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے، علم کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک بات سمجھیں کہ تلاوت کے اندر صرف ظاہری طور پر پڑھنا شامل نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا بھی شامل ہے۔ اب یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر تلاوت کے اندر سمجھنا شامل ہے تو پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ جو آگے آیا ہے، تعلیم کتاب اور حکمت، وہ کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق آپ کو سمجھاتا ہوں، پریشان نہ ہو۔ تو تلاوت آیات، چونکہ عرب لوگ جانتے تھے عربی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سورہ اخلاص پڑھ کے سناتے تھے تو وہ کانپتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سورہ اعراف میں پرانے لوگوں کے قصے سناتے تھے تو وہ جانتے تھے کہ رسالت کی نشانیاں ہیں۔ تو اسی طرح تلاوت آیات یعنی ایک مجموعی طور پر ایک برڈ آئی ویو جسے کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو بتانا کہ میں اس یہ چیز دے کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پاک پڑھ کر سنایا، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ تلاوت آیات میں سب سے پہلی چیز شامل ہے وہ دعوت ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ توحید اللہ کو ایک مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو، آخری رسول مانو، اور یہ جنا ایک دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ تلاوت ہے۔ اب تعلیم کیا ہے؟ اب تعلیم اور تلاوت میں فرق یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقائد لوگوں کو پہنچا دیے تو ان عقائد کو جن لوگوں نے تسلیم کر لیا، جو لوگ مسلمان ہو گئے، ان لوگوں کی پھر آگے تعلیم شروع ہوئی۔ یہ بنیادی فرق ہے یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ میں، کہ ایک مجموعی دعوت تو سب لوگوں کے لیے ہے، ھدی للناس، جس کو قرآن پاک نے لوگوں کے ایک اور آیت میں فرمایا ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، کھلا ہوا بیان ہے، کھلے ہوئے عقائد ہیں عام لوگوں کے لیے، لیکن جو لوگ اس عقائد کو تسلیم کر لیں ان کی پھر آگے پالشنگ شروع ہو جاتی ہے، تعلیم کے ذریعے، حکمت سکھانے کے ذریعے، تزکیہ کے ذریعے۔ تزکیہ کا تعلق، تعلیم کا تعلق یہ کفار سے نہیں ہے، کفار کے لیے صرف آیات کی تلاوت ہے، آیات کو پہنچانا ہے، آیات کی تبلیغ ہے، دین کی تبلیغ ہے۔ تبلیغ اور تعلیم میں فرق صرف یہی ہے، تبلیغ میں ہم پہنچاتے ہیں اگلے تک، اس کو عقائد کی دعوت دیتے ہیں ہم۔ تعلیم میں ہی ہوتا ہے پھر ہم اس کو مسائل سمجھاتے ہیں، اس کو نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ روزہ کب کھلنا ہے، کب بند ہونا ہے، زکوٰۃ کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، یہ سب تعلیم میں آتا ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ ہی سب سے پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ ھذا بیان للناس، لوگوں کے لیے ایک عام ہدایت، سب لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم پہنچا دو کہ اللہ کو ایک مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانو، آخرت کی تیاری کرو۔ یہ یتلو علیہم آیاتہ۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَیُزَکِّیہِم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اب قرآن پاک میں یہ لفظ دوسرے مقامات میں اللہ تعالیٰ نے یعلمہم الکتاب والحکمہ کے بعد رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک لطیف سا نقطہ صوفیہ نے اور علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل کرنے کا مقصد ہوتا ہے عمل کرنا، جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنا، اور وہ عمل کی قوت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ پیدا ہوتی ہے تزکیہ سے۔ تزکیہ کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا بڑی تفصیل سے، اس کی بہت زیادہ فکری طور پر، نظریاتی طور پر تزکیہ کو بالکل معدوم کر دیا گیا ہے ہمارے معاشرے سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں تعلیم سے پہلے بھی تزکیہ رکھا ایک جگہ پر، اور تعلیم کتاب اور حکمت کے ذکر کرنے کے بعد بھی دوسرے مقامات میں اس کو رکھا،
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تعلیم کا مقصد بھی جو ہے نا آخر کار ہماری جو منزل ہے، آخر کار جو ہم نے حاصل کرنا ہے وہ تزکیہ ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا۔ اب ذرا اس کے لفظی معنی پر غور کرتے ہیں کہ تزکیہ کہتے ہیں کسے۔ زکا یزکی تزکیہ باب تفعیل سے ہے، جو لوگ عربی کو جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، سنوارنا۔ اس کا مادہ ہے زا کاف یہ، جس کو اس کا اگر یہ ثلاثی مجرد سے آئے جس میں زکوٰۃ بھی کہتے ہیں، تو اگر ثلاثی مجرد میں اس کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، سنورنا، لیکن جب یہی آئے ثلاثی مزید فی میں زکا یزکی تزکیۃً، تب معنی ہو جاتا ہے پاک کرنا، سنوارنا۔ اس کو آپ سادہ سی مثال لیں، جو کہ اگر ہم لوگ دیکھیں، جب سونا نکلتا ہے نا کان میں سے، سونا گولڈ، اس کی جب مائننگ ہوتی ہے تب وہ اپنی کھری حالت میں نہیں ہوتا، تب اس میں بہت سارے اجزاء، دوسری معدنیات شامل ہوتی ہیں، اس کی جو ہے نا پیورٹی وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، تو اس کو جو ہوتا ہے سنار، وہ دھات کے اوپر، آگ کے اوپر، جسے کہتے ہیں صاف کر کر کے، پگھلا کر اس کو اس کی خاص اصلی سونے کی حالت میں لے کے آتا ہے، اس کو پاک کرتا ہے، سونا کرتا ہے۔ پہلے وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی وہ سونا ہی ہوتا ہے، لیکن صاف نہیں ہوتا، پیور نہیں ہوتا۔ تزکیہ کا اگر انگلش میں کہتے ہیں پیورٹی، جس کو ہم کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنارا سنا ہوگا، یا سونے کو کوئی ایڈ دیکھیں، اس میں لکھا 24 کیرٹ گولڈ، اتنی کیرٹ کا ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی پیورٹی کی ہوتی ہے مقدار۔ تو پیوریفائی کرنا کسی چیز کو ہوتا ہے تزکیہ کرنا۔ تو تزکیہ کو ہمارے معاشرے میں بہت کنسیپٹ اس کا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جن صوفیہ کرام نے اس کو غلط طریقے سے پہنچایا ہے، انہوں نے لوگوں کو تزکیہ کرنے کے بجائے ان کو شرک پہ لگا دیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تزکیہ کا سمپل معنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، جن احکامات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان احکامات پر عمل کرنا۔ تو اس کے لیے سمپل کلیہ جو میں حل تجویز کرتا ہوں، اب لوگ آج کل کہتے ہیں کہ ہر کسی کو علم ہے نماز پڑھنے کا، تلاوت کرنی ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کیسے کریں، ہم اپنے آپ کو تزکیہ کیسے کریں؟ اس کا سمپل سب سے آسان حل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کونوا مع الصادقین، کہ جن لوگوں کا تزکیہ ہوا ہے، جو لوگ اخلاص والے ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، بس ان کی صحبت میں جائیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، تاکہ آپ لوگ سردیوں میں ہم لوگ جانتے ہیں ہم لوگ ہیٹر کا یوز کرتے ہیں، تو اگر ہمیں سے کسی کو ٹھنڈ لگ رہی ہو، کیا کرتا ہے؟ ہیٹر کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب ہیٹر کے پاس بیٹھتا ہے تو ہیٹر کی گرمی سے اس کے جسم کو جو ٹھنڈک ہوتی ہے وہ معتدل ہونا شروع کر دیتی ہے، نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے خلوص کی جو شعائیں ہیں، جو ان کے خلوص کا اثر ہے، وہ ہم پر پڑتا ہے۔ اسی سلسلہ میں ایک اور گفتگو شامل کرنا چاہوں گا، وہ ہے تصوف کی۔ اکثریت لوگوں نے تصوف کو بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں، ایک غلط نظریے سے پرسیو کیا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ تصوف ایک، جو دیندار تھے انہوں نے اس تصوف کے خلاف بہت لکھا ہے، بولا بھی ہے، لکھا بھی ہے، حالانکہ ان کی باتیں بہت ساری غلط ہیں۔ اس پہ میں تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ تصوف صرف ایک فن ہے، ایک سکل ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی، جب ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، ہمیں پتہ ہے روزہ رکھنا ہے، تو ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے یہ الٹے سیدھے ذکر اذکار کرنے کی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں تصوف کیا ہوتا ہے، تصوف میں صوفیہ کرام کے سلسلہ جو ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں صرف مخصوص اذکار ہوتے ہیں جن کو مخصوص طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ان مخصوص اذکار کو مخصوص طریقے کے اوپر کرنے سے آدمی کے اندر جو برائیوں کی ایک ہے تڑپ، گناہ کی ایک تپش ہے آدمی کے اندر، انسان وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان کے اندر جو خلوص، للہیت، خشیت، یہ عناصر ہیں، یہ باہر آنے لگ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ملکوتی صفات۔ آدمی، انسان اصل میں فرشتوں کی صفات اور شیطانی صفات کا مجموعہ ہے۔ انسان کے اندر بغض، حسد، کینہ، جھوٹ، بددیانتی، دھوکے بازی،
یہ سب چیزیں جو ہیں شیطانی صفات ہیں، اور انسان کے اندر امانت داری، حسن اخلاق، للہیت، خشیت، یہ ملکوتی صفات ہیں۔ تو ان مخصوص اذکار کو مخصوص طریقے کے اوپر کرنے سے انسان کی جو شیطانی صفات ہیں وہ دبنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی شہوت، اس کی نظریں محفوظ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا غصہ معتدل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا حسد، بغض، لالچ، ہرس، ہوس، یہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی جو ملکوتی صفات ہیں ان کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ باہر آنے لگ جاتی ہیں۔ تو انسان کیا ہوتا ہے، انسان صعود کرتا ہے شیطانیت سے ملکوتیت کی طرف۔ بہت سے علماء کرام اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اس بات کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں، لیکن آپ صرف ایک بات سوچیں کہ ہم لوگ دین کا جتنا بھی حصہ آج کل پڑھتے پڑھاتے ہیں، عربی سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، صرف نحو سیکھنی پڑتی ہے، گرامر کمپوزیشن سیکھنی پڑتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صرف نحو بھی نہیں تھی۔ حدیث پڑھنی ہو، حدیث میں جرح تعدیل ہے، اسماء و رجال کا فن ہے پورا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بھی نہیں تھا۔ تفسیر پڑھنی ہے، اس کے اصول ہیں، اصول تفسیر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ بھی نہیں تھی۔ فقہ پڑھنی ہے، مسائل پڑھنے ہیں تو اصول ہیں، اس کے اصول پڑھنے کے بعد مسائل پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ بھی نہیں تھا۔ اب اس کی تفصیلی بحث جو ہے نا تصوف پہ میں انشاءاللہ کسی دن کروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ تصوف اصل میں وجود میں کیسے آیا، اس کا ارتقاء کیسے ہوا، اور یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے جس کو اتنے برے نظریے سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، جس طرح حدیث اور اس کے اصولوں کا غلط استعمال کیا کئی لوگوں نے، موضوع حدیثیں گھڑی، موضوع حدیثوں کو ثابت کیا بعد میں، اسی طرح جس طرح لوگوں نے اصول فقہ کا غلط استعمال کر کے، ہیلا کر کے حرام کو حلال کیا، اسی طرح اصول تفسیر میں کئی لوگوں نے منکر غلام پرویز صاحب جیسے لوگوں نے غلط استعمال کیا قرآن پاک کا، اصول تفسیر کا۔ تو اسی طرح تصوف میں بھی لوگوں نے غلط کچھ باتیں، فروعات نکالی، لیکن کیا ہے اس سے لوگوں کے، دیکھیں کسی فن کو پریکٹس کرنے والے کے غلط ہونے سے وہ فن غلط نہیں ہو جاتا۔ اگر کچھ محدثین نے غلط حدیثیں گھڑی ہیں تو اس سے ہم کیا کہیں گے، علم حدیث کوئی پڑھنا چھوڑ دو۔ اگر کوئی فقہ کے ماہرین نے، مفتیان کرام نے غلط مسائل گھڑے، حرام کو حلال کیا ہلوں سے، تو کیا اسے فقہ کا علم غلط ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہوگا، ہم کہیں گے کہ جناب یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان لوگوں نے اس میں یہ غلطیاں کی۔ بالکل ایز اٹ از تصوف میں بھی لوگوں نے غلطیاں کیں، لوگوں نے جسے کہتے ہیں ایک افراط تفرید کی طرف گئے ہیں، میں بالکل تسلیم کرتا ہوں، لیکن ہم کیا کہیں گے، اس سے تصوف غلط نہیں ہوتا، صرف ہم یہ کہیں گے کہ ان لوگوں نے یہ غلطیاں کی ہیں، باقی ان کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر۔ تو انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بحث کہ اس کا ارتقاء کیسے ہوا یہ پڑھیں گے۔ اس بات میں صرف اس لیے ڈیٹیل سے اتنا ٹائم دیا ہے کہ جو عام ایک ہوا چلی ہوئی ہے نا کہ تصوف جناب صوفیہ کرام نے کیا کہ آج تک انہوں نے سوائے حجرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی ہے، انہوں نے شادیاں کرتے تھے، سب جاہلانہ باتیں ہیں۔ جتنے بھی بڑے صوفیہ گزرے ہیں سب کی شادیاں، سب کے بچے ہیں الحمدللہ۔ کوئی بھی ایسا نہیں گزرا جسے کہیں کہ جناب جس نے حجرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی ہو اور بس کوئی دین کی تبلیغ نہ کی ہو۔ ہمارے برصغیر میں اسلام آیا ہے صوفیہ کی وجہ سے ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نئی بحث ہے، معاملہ کسی اور طرف نکل جائے گا۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور عقل مندی۔ دیکھیں اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ علامہ یعلم ہوتا ہے سکھانا، الکتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو فرمایا۔ اس سے پہلے بھی آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے الکتاب سے ہی تعبیر کیا ہے، کیونکہ کتابیں دنیا میں بہت ساری ہیں، لیکن الف لام داخل ہونے سے جب یہ معرفہ بنا تو اس میں جو سب سے زیادہ حق ہے کسی کتاب کو کتاب کہلانے کا، وہ آسمانی کتاب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کتاب کو کتاب کہلانے کا حق اگر ہے پورے معنوں میں تو وہ سب سے پہلے آسمانی کتاب ہے، قرآن پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کتاب سکھاتا ہے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ذمہ داری کو کتنے احسن طریقے سے نبھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اہل بیت کو سکھایا رضوان اللہ اجمعین، پھر انہوں نے آگے اس کو سکھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن ذرا آج ہم ایک نظر گھمائیں اپنے معاشرے پر، اپنے آپ پر، کہ ہم دن میں سے کتنے گھنٹے اپنے معاش کو دے رہے ہیں۔ کم از کم تو 8 گھنٹے ہر بندہ اپنے معاش کو دیتا ہے، کم از کم۔
اور دن کے کتنے گھنٹے ہم اس کتاب کو سیکھنے میں دے رہے ہیں. جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت میں سے تھا کہ یعنی اگر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہ کرتے تو وہ نبوت کا کام نہ کرتے پورا، جس کو نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں، نبوت میں ڈنڈی مارنا، نعوذ باللہ. تو وہ کام دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے کتاب کی تعلیم، آج ہم وہ کام نہیں کر رہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی زبان آتی ہے. دیکھیں دنیا میں 6600 سم تھنگ زبانیں اس وقت بولی جا رہی ہیں، بلکہ 6000 میں تھوڑی بتا رہا ہوں، بہت زیادہ زبانیں بولی جا رہی ہیں. کتنی زبانیں آج سے پہلے ختم ہوگی، کتنی زبانیں آج کے بعد آنی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسند کیا ہے اپنی زبان عربی کو. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، عقل کرو. لیکن آج ہمیں سے بتائیں کتنے لوگوں کو عربی آتی ہے جو قرآن پاک پڑھ کر انا انزلناہ قرآنا انا انزلناہ علیک، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انا نزلہ علی قلبک، جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آپ کے دل پہ اترے. تو دل پہ اتارنے کے لیے کوئی چیز نا، سب سے پہلا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی زبان سے واقف ہوں. علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے راضی نہ سابق شاہ. کہ آپ جتنی مرضی تفسیریں بڑھتے رہیں، لیکن جب تک وجود کے اوپر قرآن پاک نازل نہیں ہوگا تب تک وہ عمل میں نہیں آئے گا. تو وجود پر نازل ہونے کے لیے تزکیہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی زبان جاننا بہت ضروری ہے. قرآن پاک میں آئے قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. ہمیں انگلش دہل سب کو آتی لکھنا پڑھنا. FSC انٹرمیڈیٹ جس نے کیا ہوا ہے نا، اور آج کل تقریباً ہر کوئی کرتا ہے، اس کو انگلش پڑھنا لکھنا آتی ہے. کوئی وہ بول نہیں سکتا علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی گفتگو کر رہا ہو نا انگلش میں تو سب سمجھ آتی ہے. لیکن کیا ہمیں عربی سمجھ آتی؟ اس کا کوئی عذر نہیں ہمارے پاس. سب سے پہلا کام جو ہمیں بحیثیت امت ہونے کے کرنا چاہیے وہ تو عربی زبان ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اسلامی حکومت ہے تو جس طرح ہمارے انگریزی سیکھنے پر زور دیا جاتا ہے، ہماری سائنسز، ہمارے فنون، ہمارے سکلز سارے انگلش زبان میں ہیں. ہمارے یونیورسٹیز میں لینگویج انگلش ہے، میڈیکل کی ہو، انجینئرنگ کی ہو، MBA کی ہو، آرٹس کی ہو، کوئی بھی ہو. لیکن حکومت بھی دیکھ لیں، کوئی ان کو توجہ نہیں ہے عربی زبان کی سکھانے کی طرف. عربی زبان کو سیکھنے کے بعد ہمارا دوسرا کا مطلب کتاب کو سیکھنا، اس کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن پاک نازل کیا ہے 6636 آیتیں، آپ اندازہ کریں کہ کیا کہا ہے قرآن پاک میں. اگر اس میں پتہ ہے آپ اس بات کو جان کے شاید حیران ہو، قرآن پاک میں مسائل کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ فلانا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ یہ ہے، روزے کا مسئلہ یہ جس کو مسئلہ کہتے ہیں، جو مفتیوں سے پوچھتے ہیں، وہ تقریباً 200-250 قریب ہیں. اور اگر ہم بہت سارے نکال لیں، یعنی موٹے موٹے بھی نکال لیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، وہ 500-600 ہوں گے. مجھے بتائیں 6636 آیتوں میں سے 500 آیتیں نکال دیں تو باقی آیتیں اللہ تعالیٰ نے کس بات کے لیے بیان کی ہیں؟ ہم پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. قرآن پاک کو سمجھیں گے تو زندگی سنورے گی. ہم لوگ زندگی میں آپ جان لیں کہ زندگی میں ہمیں اکثر معاملات درپیش ہوتے ہیں. جب کوئی ٹینشن آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی خوشی آتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم نے بیہیو کیسے کرنا ہے. دیکھیں زندگی گزارنا کیسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ انسان نے مختلف موقعوں پر بیہیو کیسے کرنا ہے. اگر خوشی آئی تو کیسے بیہیو کرنا ہے، اگر کوئی غم آیا تو کیسے بیہیو کرنا ہے، اگر کسی دوست کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ داری ہے، اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، کیسے معاملہ کرنا ہے. تو یہ کتاب سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. بہت سارے اصول ہیں، ہمارے دل میں اکثر اللہ تعالیٰ کے متعلق اعتراف نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. اب اللہ تعالیٰ کیا کرے، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بیان کر دیا وہ قرآن پاک میں سارا کچھ. اللہ تعالیٰ نے جن اصولوں کے تحت یہ کائنات بنائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھول کھول کے بیان کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جن اصولوں کے تحت انسان کو پیدا کیا ہے نا، مطلب یہ کہ انسان پر کو جن اصولوں جن قاعدوں کے تحت بنایا ہے وہ بھی بیان کیے ہیں قرآن پاک میں، تاکہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے میں کسی بھی قسم کی پرابلم پیش نہ آئے. لیکن انسان پڑھے گا تو پھر ہے نا. اب بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو خدا کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سمجھ نہیں آتی کیا کرتا ہے. کبھی جناب بندے کو ماری جا رہا ہے، کبھی اس پہ ظلم کرتے ہو ہی جا رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے دعائیں کرو، پھر دعائیں بھی قبول نہیں کرتا. اب یہ باتیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں،
لیکن ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے پہلے دے دیا ہوگا قرآن پاک میں. ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں تو کس کی غفلت ہے؟ ہماری غفلت ہے. تو قرآن پاک کو سیکھنا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری. ہم دیکھیں اپنی زندگی کے معاملات میں ہم ہر کتاب کو سمجھتے ہیں. اپنا کسی کا بزنس ہے، وہ بزنس کے اونچ نیچ پروز کونز ہر ایک فنگر ٹپس پہ اس کو یاد ہوتے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے، اس کو اپنی میڈیسن کون سی دینی ہے، فلانے پیشنٹ کو کون سی میڈیسن دینی، انگلیوں پہ یاد ہوتا ہے. اسی طرح لیکن ہمیں قرآن پاک کے اصول انگلیوں میں یاد نہیں ہے. قرآن پاک نے کس رول کے تحت کون سی بات بیان کی ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. تو یہ غفلت ہے. اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے، آمین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. اب حکمت کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں علماء کرام کے، مفسرین کے. کچھ لوگوں نے حکمت کو تعبیر کیا ہے حدیث سے. کچھ لوگوں نے حکمت کہا ہے کہ انسان جو قرآن پاک سیکھنے کے بعد اس کو شعور اور ایک دانائی ملتی ہے، اس کو حکمت سے تعبیر کی ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد آدمی کے اندر جو نور اور جو ایمان کا روشنی پیدا ہوتی ہے، جس سے آدمی رستہ دیکھتا ہے ہدایت کا، اسے بھی حکمت کا ہے. بہرحال مختلف اقوال ہیں، سب کے سب درست ہیں. لیکن بہت سارے زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ حکمت سے مراد حدیث شریف ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب ظاہری بات ہے قرآن پاک میں ہر چیز تو کھول کے بیان نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بیان فرما دیا ہے. لیکن جو فروعات ہیں، فروعات کہتے ہیں سیکنڈری ٹرشری چیزوں کو انگلش لینگویج میں. فروع ایک ہوتے ہیں اصول، ایک ہوتے ہیں فروع. تو فروعی زندگی جو ہمیں وہ تو ہمیں حدیث سے سیکھنی پڑنی ہے. جو مسائل ہیں زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں، کہ ایک بیگ کوئی تجارت کرنی ہے تو کیا اصول ہے، اگر سود ہے تو کیا اس کے فروعات کیا ہیں، اس کے ڈیٹیلڈ مسائل کہتے ہیں وہ کیا ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سکھا کے گئے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت جہاں تک اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو بیان کرنے کے بعد اینڈ پر ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ پڑے ہوئے تھے سری بول میں. یہ ترجمہ تفسیر عثمانی کا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ترجمہ ہے. اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور اس سے پہلے وہ ضلال مبین کھلی گمراہی میں تھے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت کا انکشاف کیا، بہت بڑی حقیقت، اور اسی نقطے کو بیان کرنے کے بعد درس کا اختتام کرتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بہت بڑا انکشاف کیا کہ آدمی لوگ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اب ذرا آپ سوچیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ زندہ نہیں تھے؟ لوگ زندگیاں نہیں گزارتے تھے؟ کیا لوگ اپنی ڈیلی روٹین، اپنی معاشیات، معاشرت، اپنی سیاست کیا چلا نہیں رہے تھے؟ وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے نا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو نبوت کے بعد والی زندگی پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گمراہی تھی اور ضلال مبین تھا. اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو زندگی نبوت اور رسالت کی روشنی کے بغیر گزاری جائے نا، وہ گمراہی اور جسے کہتے ہیں گمراہی ہے، وہ ضلال مبین ہے، وہ کھلی جسے کہتے ہیں نا. گمراہی کے علاوہ کوئی اور لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بڑا پیارا لفظ ہے وہ، جاہلیت جسے کہتے ہیں. جاہلیت ایک ہے جہالت، جہالت الگ لفظ ہے، جاہلیت علیحدہ لفظ ہے، یاد رکھیے گا. عربی زبان میں بتا رہا ہوں. جہالت ہوتا ہے کسی چیز کا نہ جاننا، لیکن جاہلیت ہوتا ہے کفر کے معنی میں آتا ہے جاہلیت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جاہلیت کی زندگی گزارے تھے. تو کیا لوگ پہلے نارمل روٹین چل رہی تھی ان کی بھی، ان کی سیاست بھی چل رہی تھی، ان کی معاشرت بھی چل رہی تھی، ان کے معاملات بھی چل رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کو جاہل کہا ہے، جاہلیت کہا ہے، کافر کہا ہے. آخر کون سی چیز تھی ان میں ایسی جو اتنی بری تھی؟ آخر ان میں جو چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں تو توحید نہیں مانتے تھے، رسالت کو نہیں مانتے تھے، آخرت کا کوئی وجود نہیں تھا. اب ذرا ایک اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ رسالت کی زندگی کے بغیر گزری ہوئی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے کفر کہا ہے،
ضلال مبین کا ہے، کھلی گمراہی کا ہے۔ تو کیا اب ہم آج کے معاشرے پہ دیکھیں، کیا ہم وہ زندگی گزارے ہیں جو رسالت کی روشنی میں گزرنی چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ ہم وہ زندگی گزار ہی نہیں رہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے قرآن پاک میں جو ہمیں تعلیمات دی ان کے مطابق ہم زندگی گزار ہی نہیں رہے۔ کیا ہماری سیاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے؟ کیا ہماری سیاست اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق ہو رہی ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ تو کافر ہیں۔ لیکن کیا ہماری عدالتوں میں، ہمارے ججز، ہماری مجلس شورا پارلیمنٹ میں کیا قرآن پاک کی کوئی اہمیت ہے؟ قرآن پاک نے جو سیاست کے اصول بیان کیے ہیں ان کی کوئی بھی ذرا سی ٹکے کی بھی اہمیت ہے ہمارے وہاں؟ ہم میں سے جب جس کا داع لگتا ہوتا ہے اسلامی شریعت کے مطابق، جس کو فائدہ ملتا ہے وہ کہتا ہے شریعت کے مطابق فیصلہ کرو، جس کا داع لگتا ہے شریعت کے بغیر دنیاوی قانون پہ وہ کہتا ہے دنیاوی قانون کے مطابق فیصلہ کرو۔ تو کیا ہماری سیاست ہے دین کے مطابق؟ کیا ہماری معاشرت لوگوں سے میل جول رکھ رکھاؤ برتاؤ ہے دین کے مطابق؟ کیا ہماری معیشت ہے دین کے مطابق؟ آپ بتائیں، ہم میں سے ہر بندہ سود کی ہوا کھا رہا ہے، ہمارا ملکی نظام معیشت ہی سود پہ چل رہی ہے۔ جتنے مرضی کوشش کریں آپ سود نہ لینے کی، نہ دینے کی، لیکن ہے ہی سود پہ معاملہ، ہی سود پہ ملک کا۔ انڈائریکٹلی سود کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہم؟ تو جو زندگی کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے گزارے تھے وہی حالات آج کل ہو چکے ہیں دنیا کے۔ تو کیا ہم ضلال مبین میں نہیں ہیں پھر؟ ظاہری بات ہے جب رسالت کے آنے سے پہلے کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ضلال مبین میں تھے، تو ظاہری بات ہے رسالت آنے کے بعد بھی اگر ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم ضلال مبین میں ہی ہوں گے۔ آج ہماری جگہ قرآن پاک کی تلاوت اس کو سمجھنے سمجھانے کی بجائے لے لیا ٹک ٹاک نے، سنیپ چیٹ نے، فیس بک نے، اس پہ ٹائم ضائع کرنے نے لے لی ہماری۔ تو ظاہری بات ہے وہ وقت ضائع خواہ عرب کے لوگ کرتے ہوتے تھے کھیلوں میں کہ جناب اونٹ ذبح کرتے جانے، اور جتنے جتنے اونٹ ذبح کیے ان کو غریبوں میں تقسیم کر دینا، صرف فخر دکھاوے کے لیے، صرف دکھاوے کے لیے کہ تم نے 150 کیا، میں نے 100 کیا، میں نے 50 کیا، صرف دکھاوے کے لیے میں نے غریبوں کو زیادہ بانٹا ہے۔ کھیل ہوتا تھا ان کے ہاں، میلے لگتے تھے، میلے میں بیٹھ کر خاندان بیٹھ جاتے تھے مختلف، جس طرح ہمارے یہاں برادریاں ہیں نا، ارائیں جٹ یہ وہ، اس طرح ان کے ہاں برادریاں ہوتی، قبیلے ہوتے تھے، بیٹھ جاتے تھے قبیلے مختلف جگہ ڈیرے لگا کے، ہر قبیلہ اپنی اپنی کہانی سنانے شروع کر دیتا تھا کہ جناب ہم نے یہ کیا، ہمارے باپ داداؤں نے یہ کیا، بنو ہاشم یہ کہہ رہے ہیں، جناب بنو فلانے یہ کہہ رہے ہیں، بنو اسد کا یہ کہنا ہے، اپنی اپنی شاعری سناتے تھے۔ اس میں عربوں کا فن تھا بہت بڑا شاعری کا۔ اب ہمارے ہاں شاعری کا فن اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اس وقت ان کے ہاں جو علوم اور فنون رائج تھے عربوں کے ہاں وہ تھے شاعری، خطابت۔ وہ شاعری میں ہی ایسی بات کہہ دیتے کہ اگلے کو تلوار سے مارنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی۔ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کہتے تھے اپنی شاعری کے اندر کہ اگلے کا دل کٹ کے ادھر ہی بندہ سمجھنے مر جاتا تھا۔ اتنی ہیوی بلاغت تھی ان کے پاس، فصاحت، بلاغت۔ لیکن اللہ نے اس ساری فصاحت کو، اس ساری بلاغت کو، اس ساری علم کو، اس سارے شاعری کے علم کو، اس سارے فن کو، اس ساری خطابت کو کیا کہا ہے؟ ضلال مبین۔ تو جاہل تھے وہ تو لوگ۔ تو سیم اسی طرح آج خواہ ہمارے پاس سائنس ہو، خواہ ہمارے پاس کیمسٹری ہو، انجینئر ہوں، ڈاکٹرز ہوں، لائرز ہوں، کچھ بھی ہو، ججیو، کچھ بھی کہہ لیں آپ، اگر اللہ کے رسول کے مطابق زندگی نہیں ہے وہ ضلال مبین ہے، جاہل ہے۔ وہ خواہ پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا ہو اس نے کسی بھی سبجیکٹ میں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ جاہل ہے۔ اب ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں انگریز بہت کامیاب ہیں، جاہلانہ، انتہائی بیوقوف اور لا علمی والا جملہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح فرمایا ان شر الدواب عند الذین کفروا وهم لا یؤمنون، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جانور کا درجہ انسان سے نیچے ہے، لیکن بدترین جانور اللہ تعالیٰ نے کہا جانور سے بھی بدتر ہے وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلانا انگریز بہت کامیاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ لوگوں نے رول ماڈل بنایا ہوا، میرا رول ماڈل فلانا ہے، میرا رول ماڈل ایلان مسک ہے،
کسی کا کوئی ہے، کسی کا کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ جانور سے بدتر ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کر دی آپ کے سامنے، اس سے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ان کے ملکوں میں جائیں تو بہت جناب کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ بس جی ایمان لے آئیں تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ کتنی بیوقوفانہ جملہ ہے ان کا، جاہلانہ جملہ ہے۔ جن لوگوں کو زندگی کا نہیں پتہ، جن لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، دیکھیں آپ نا ذرا 5-10 منٹ نکال کے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے گا کہ آپ کے نزدیک کون سی آپ کے نزدیک کوئی چیز بھی ایسی پڑی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دیکھیں گھڑی ہو، جائنماز ہو، تولیہ ہو، ہینگر ہو، کمفرٹر ہو، بیڈ ہو، کچھ بھی ہو، برش ہو، بلب ہو، پنکھا ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلا مقصد ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ جو چیزیں بلا مقصد ہوتی ہیں ہمارے نزدیک ہم ان کو کوڑے والی بالٹی میں پھینک دیتے ہیں۔ تو کیا سوچیں جس بندے کا اگر چھوٹی چھوٹی چیز کا مقصد ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ہمارے کام آتی ہے، تو اتنا بڑا انسان جو کہ کائنات کا مرکز اور محور جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، دیکھیں کتنی جاہلانہ اور کتنی گھٹیا بات ہے یہ۔ اور ہم لوگ وہ لوگ جن کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتہ، ہم لوگ ان کو کہتے ہیں بڑے کامیاب لوگ ہیں، ان کے ہسپتال بہت صاف ستھرے ہیں، ان کے روڈ بڑے اچھے بنے ہیں، روڈ کی سڑک کے اوپر مر جاتے ہیں ہم لوگ، سڑک بہت صاف ستھری ہے جی، اس پہ ہی مر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ایئرپورٹ بنائے ہیں جناب، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کفر ہمیشہ ضلال مبین ہے، وہ خواہ کتنا ہی اچھا آپ کو بن کے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، لیکن خیر بات یہی ہے کہ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ڈھلنے کی کوشش نہیں کرتے، ہمارا حال بھی کفار مکہ سے کوئی اچھا نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔